خدا کی رحمت زباں پہ لے لو، طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو، نیکیوں میں چاہو اگر اضافہ، سلام محمد انیس رضا کا لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ایک بار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاطع کے بدر و دجا، طیبہ کے شمس و دعا، شافعی روز جزا، دافعی جملہ بلا، جن کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہی نبی کے جن کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھی جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھی جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، وہی نبی کہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری کسی امتی کو کانٹا بھی لگتا ہے تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اس امت کی خاطر آپ نے آنسو کو بہایا، اس امت کی خاطر آپ نے فاتح کیے۔ حضرات محترم، اسی نبی کی بارگاہ میں درود کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے امام حضور اعلیٰ حضرت فاضل برین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آپ کو آگے معلوم ہوگا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانی سلسلے کو اس طرح شروع کیا کہ آج بھی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، انسان دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے کے بعد میں اپنی زندگی جینے لگا، دنیا میں آنے کے بعد میں اپنی زندگی گزارنے لگا، لیکن کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، کامیابی کا کوئی خیال نہیں ہے، سرفرازی کا کوئی خیال نہیں ہے، سربلندی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کسی نے کہا کہ انسان کیا اپنی زندگی ایسے ہی گزارتا رہے گا؟ کیا اپنی زندگی ایسے ہی گزارتا رہے گا؟ کامیابی کا کوئی تصور نہیں، اپنی زندگی کو کیا اسی طریقے سے گزارتا رہے گا؟ سربلندی کا کوئی تصور نہیں۔ حضرات گرامی، اس نے کہا
کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزار کہ تیرے سر پر کامیابی کا سہرا باندھ دیا جائے۔ حضرات گرامی، انسان چلتا ہے اب کامیابی کی تلاش میں اور سوچتا ہے کہ کون سا طریقہ اپناؤں کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، کون سا دین اپناؤں کہ جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، کون سے طریقے پر عمل کروں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرات گرامی، چین کا قانون آواز دیتا ہے کہ اے انسان، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے طریقے کو اپنا لے، تجھے کامیاب کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے کلچر کو اپنا لے، تجھے کامیاب کر دوں گا۔ اے انسان، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جا، میں تجھ کو کامیاب کر دوں گا۔ حضرات محترم، وہ سیدھا سادہ انسان بڑھتا ہے چین کے قانون کی طرف، اور جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب غور سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹا نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ انسان کہتا ہے اے چین کے قانون، تیرے قانون میں وہ طاقت نہیں جو مجھ کو میری منزل تک پہنچا سکے۔ حضرات گرامی، امریکہ قانون آواز دیتا ہے، امریکہ کا قانون آواز دیتا ہے کہ انسان، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے طریقے کو اپنا لے، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے طریقے پر عمل کر لے، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے پاس آ جا، تجھے کامیاب کر دوں گا، تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ سیدھا سادہ انسان پہنچتا ہے، جانے کے بعد میں اس کو دیکھتا ہے، اور جب غور سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جھوٹا نکلا۔ حضرات محترم، چین کا قانون جھوٹا نکلا۔ اب آگے جاپان کا قانون آواز دیتا ہے کہ اے انسان، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے پاس آ جا، میرے طریقے کو اپنا لے، تجھے کامیاب کر دوں گا۔ لیکن حضرات محترم، جب غور سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چین کا قانون بھی جھوٹا نکلا، چین کا قانون بھی جھوٹا نکلا، امریکہ کا قانون بھی جھوٹا نکلا، جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکلا۔ حضرات گرامی، یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے کو اپناؤں، کس پر عمل کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں۔ حضرات محترم، قرآن پڑھ کر آواز دیتا ہے کہ انسان، اگر دنیا میں تجھ کو کہیں کامیابی کی جگہ نہیں ملتی تو آجا قرآن میں اپنے مسائلوں کو ڈھونڈ لے، آجا قرآن میں اپنے معاملات کا حل تلاش کر لے۔ کیونکہ حضرات محترم، قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خوشبو پر ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مچل کر دینا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن، اب تو بتا، مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے، بتا میں کس کے طریقے پر عمل کروں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، بتا میں کون سا دین اپناؤں کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، بتا میں کہاں جاؤں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے، بتا میں کیا کروں کہ جس سے میرے سر پر سرفرازی کا سہرا بن جائے، بتا میں کیا کروں کہ جس سے میرے سر پر کامیابی کا سہرا بن جائے۔ حضرات گرامی، قرآن شریف پکارتا ہے، اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم اپنے رسول کی زندگی پر عمل کرتے رہو گے، اگر تم اپنے رسول کی زندگی کو اپناتے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا کو صرف اسی طریقے سے حاصل کریں، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیں، تو حضرات گرامی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے قانون جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب کا قانون جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت، میرا رب سچا ہے، میرے رب کا قانون سچا ہے، میرے رب کی کتاب سچی ہے، میرے رب کے محبوب سچے ہیں، اور میرے رب کے محبوب بندے سچے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو کسی دنیا داری کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ جو ہمارے رسول نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں، اس سے ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور کیسے کامیاب ہوگی؟ حضرات گرامی، دنیا میں آپ لوگ دیکھنا کہ جس نے اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کیا
جس نے اللہ رب العزت کے محبوب کے فرمان پر عمل کیا، ان کی زندگی کیسی ہے کہ آج لوگ ان کو یاد کرتی ہے، اور کیسے یاد کرتی ہے کہ آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، مطلب دنیا ویسے کسی کی نہیں ہوتی، لیکن جب جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور کس انداز میں ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، میرے غریب نواز کو دیکھو کہ تقریباً 850 سال ہو چکے ہیں اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئی، لیکن دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھو کتنے سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئی، لیکن دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ میرے پیر کو دیکھو، حضور غوث اعظم کو دیکھو کہ آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ کیوں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کسی دنیا دار کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کو راضی کیا، اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل کیا۔ اسی لیے حضرات گرامی آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کم علم کی وجہ سے میرے بولنے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور اس پر